آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی اسٹاک مارکیٹ تھی وہ آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ میں جولائی کے مہینے میں جب بہت کرنسی ٹوٹ رہی تھی اس وقت بھی آپ سے یہ گزارش کرتا تھا کہ دیکھو مجھے امپورٹ روکنے دو، تھوڑا سا میں امپورٹ کم کر لوں گا، تو امپورٹ کو اگر میں ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے آؤں گا تو خود بخود آرگینکلی روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ روپے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کوئی ایسے وہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی شوخی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ روپے کی اسٹرینتھ شوڈ ریفلیکٹ دا اسٹرینتھ آف دا اکانومی۔ روپیہ آبویسلی ان دی اینڈ ریفلیکٹس کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن۔ اگر آپ $80 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے کیا، اور $31.7 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کے تحت آپ $48.3 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا جو آپ کو چیزیں بیچ رہی ہے آپ کو $80 بلین کی خریدنی ہے، لیکن آپ کے پاس جو چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے وہ صرف $31.3 بلین کی ہے، تو $48 ارب آپ کو کہیں سے چاہیے۔ $30 ارب تو ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کام کرتے ہیں، وہ پاکستان میں جب اپنے والدین کو بھیجتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، تو اس کے عوض ہم روپے دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ ڈالرز ہم کو مل جاتے ہیں۔ پھر بھی رہ جاتے ہیں $20 بلین تقریباً، تو $17.5 بلین پچھلے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ اب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے جب ہمارے دوست حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ معیشت کی صرف ایک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ گروتھ کو وہ نہیں دیکھتے تھے، جو امپروومنٹ کری ہم نے انفراسٹرکچر میں وہ نہیں دیکھتے تھے، 12,000 میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی وہ نہیں دیکھتے تھے، 1700 کلو میٹر موٹر وے بنائے ہم نے وہ نہیں دیکھتے تھے، کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ بولتے بس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہے، اس لیے آپ کی معیشت کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پچھلے 4 سالوں میں 20,000 ارب روپے، پونے 4 سالوں میں 19,200 ارب روپے کا، 19,300 ارب روپے کا آپ نے قرض بھی چڑھا دیا، جو کہ پچھلے اس کے پہلے کے 71 سالوں کے 79% برابر ہے۔ اور آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی $17.5 بلین کا دے دیا۔ آپ نے 1500 ارب روپے آپ نے بجلی کے اندر تقریباً سرکولر ڈیٹ کے چڑھائے، جو 1062 کا ہم چھوڑ کے گئے تھے مئی تک، وہ اور 1100 جون تک تھا، اس کو آپ نے بڑھا کر تقریباً 2500-2600 روپے لے آئے۔ جو گیس کا سرکولر ڈیٹ جس کا ہم نے نام پہلے نہیں سنا تھا، وہ اب نئی چیز آ گئی ہے، اور 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے۔ 200 ارب روپے کا 2 مہینوں کے اندر آپ نے سوئی نیدن کے اندر نقصان کیا، 2 سردیوں میں، جہاں پہ آپ نے ایل این جی جو ہے وہ لوکل گیس کے ریٹ سے بیچ دی $2 میں، $20 کی ایل این جی خرید کے۔ جب ہسٹوریکلی آپ کو $4 کی ایل این جی مل رہی تھی، آپ نے ایل این جی وہ نہیں خریدی کہ بھئی ہم لانگ ٹرم معاہدے نہیں کریں گے۔ شاہد عباسی کو اور مجھ کو تھوڑے عرصے تک جیل بھی بھیج دیا آپ نے۔ دنیا کے سستا ترین ہم نے ٹرمینل لگایا، آپ نے کہا ہم ٹرمینل لگا رہے ہیں۔ ہر کوئی منسٹر پی ٹی آئی کا آتا تھا، کہتا 15 دن میں ٹرمینل شروع ہو جائے گا، کبھی بھی شروع نہیں ہوا پونے 4 سال میں۔ اس کے بعد آپ نے یہ مہنگا ترین ہم کو یہ سسٹم جب دیا آپ نے، کہ جس میں آپ نے ایک لانگ ٹرم معاہدہ نہ پیٹرول کا کیا نہ ڈیزل کا کیا، جو پہلے رکھے ہوئے تھے کچھ کروڈ کے ڈیزل کے معاہدے قطر سے، وہ کویت سے وہ چل رہے تھے۔ 10 بلین 10.3 بلین آپ دیکھے گئے ہمیں ریزروز میں، اور 21 بلین کا اس سال 22-23 کے اندر جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے۔ 2 بلین کا جون جولائی میں بھی کرنا تھا، 3 بلین کا جون جولائی میں کرنا تھا۔ پھر آپ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی بھائی، تو $48 بلین جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے تو وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب 17 بلین کا تم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرو گے اور دنیا میں اب کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب آئی ایم ایف نے آپ سے ایک دم منہ موڑ لیا اور آپ نے آئی ایم ایف سے منہ موڑ لیا، آپ نے ان کے معاہدہ کر کے آئے، آپ نے سائن کری، اور پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو ایمنسٹی بھی دوں گا، پھر آپ جا کے فیول بھی سبسڈی دیتے ہیں، پھر جا کے آپ پیٹرول پہ سبسڈی دیتے ہیں، پھر جا کے آپ بجلی پہ سبسڈی دیتے ہیں، تو وہ کون سی آزادی ہے جب آپ کو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ آپ کو کہ 21 بلین دینے ہیں اور 9 بلین ہیں آپ کے پاس، اس سے زیادہ تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، اور $1 آرام ہے اگر انہوں نے کہیں امپورٹ روکنے کی کوشش کری ہو۔ ویسے بس قرض پہ قرض، اور یہ صرف پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں رہا ہے، پی ٹی آئی نے خاص طور پہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی کیا ہے۔
مشرف صاحب کے زمانے سے مشرف صاحب جو تھے وہ 2007-8 کے اندر سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے 8.1%. شہباز شریف آئے اور میں بھی ان کے ساتھ آیا. ہم نے یہ کہا آپ سے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ روپے کو لے کر آئیں گے, مضبوط کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم کو امپورٹ کے اوپر کرب کرنا ہے. میں 2 مہینے کے اندر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا تھا, لیکن ہم نے امپورٹ کے کرب کرا. پہلے ہم نے نان نیسیسری یا نان اسینشل یا لگژری گڈس کے اوپر چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر پابندی لگائی. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے, ہم نے پابندی لگائی. بڑی چیخیں اٹھی کہ ہمارے چاکلیٹ روک دیے گئے, ہمارے جوتے روک دیے گئے وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم نے ایک پابندی لگائی. اس کے بعد ہم نے گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی, ایئر کنڈیشنرز کے اوپر پابندی لگائی, فریجز کے اوپر کہ امپورٹڈ فریجز بند کر دو, وہ آج بھی بند ہیں. اس کے بعد نے کہا جو لوکل بنتے ہیں, جو کہ زیادہ تر امپورٹڈ ہی ہوتے ہیں, 90% اس میں امپورٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ یار جتنا لے رہے ہو اس کے آدھے لو. آدھے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاکستانی اس میں کام کرتے ہیں, میں ان کی نوکریاں تو ظاہر ہے نہیں چھڑوانا چاہتا تھا. ہم نے ان سے باتیں کی کہ یار دیکھو نوکریاں نہیں ختم کرنا لوگوں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ہم سے بڑا تعاون کیا, میں اس کا شکر گزار ہوں پاکستان کے تمام امپورٹرز کا. اچھے لوگ ہوتے ہیں, ٹیکس پیئر دیتے ہیں, آدھے سے زیادہ ہم کو ٹیکس جو ہے پورٹ پہ ملتا ہے, اور پورے کا پورا ٹیکس ہم کو امپورٹ گڈ جب سسٹم کے تھرو ہوتا ہے اس کے بلا اس پہ ملتا ہے. باقی پاکستان کے اندر اللہ کی مہربانی سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے یا کوئی بھی بہن جو ہے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو امپورٹڈ گڈ پورٹ سے آتے ہیں وہ کسی کی فیکٹری میں جاتے ہیں, ہمارے پاس ٹریس ہو جاتے ہیں, تو ہم اس کا پورا سسٹم کا ٹیکس لیتے ہیں. اور اس ٹیکس لینے کی وجہ سے ہم نے اپنی معیشت کو انکمپیریٹو کر دیا ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ ہم امپورٹ کو اتنا مشکل کر دیا, ہم نے مہنگا کر دیا, تو لوگ یہیں پہ بیچنے سے منافع کماتے ہیں, ایکسپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا. ہم وہاں سے بھی ویسا بھی ٹیکس انشاءاللہ لے کے آئیں گے کہ جس میں اگر آپ 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا آپ سے زیادہ ٹیکس لیں گے. وہ بھی ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں آپ کو. مگر ہم نے جو چیز کرنی تھی وہ کر کے دکھا دی. آج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کل شام تک اس پاکستان میں 3.4 بلین ڈالرز گئے تھے بینکنگ سسٹم سے, اور 4.1 بلین ڈالرز آئے تھے. وی ہیڈ مور منی کمنگ ان, 600-700 ملین ڈالرز مور کمنگ ان دین گوئنگ آؤٹ. آپ امپورٹس دیکھ لیجئے, پچھلے سال سے میرے خیال سے 20% کم ہے پرسوں تک کے, لیکن ایکسپورٹ 5% اللہ کی مہربانی سے زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس جو ہے ہم روز مانیٹر کرتے ہیں, وہ تقریباً امپورٹ کے برابر رہے گی, وہ انشاءاللہ رہے گی. اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جب سے آپ نے امپورٹ کو تھوڑا سا کم کیا ہے, تھوڑا سا لگام دیا ہے, انرجی کو بھی کم کیا اور نان انرجی چیزوں کو بھی کم کیا, تو یہ بہتری آئی ہے. جب آپ نے سستی چیزیں بیچی ہیں, سبسڈی پہ بیچی ہے, 20% ڈیزل کی کنزمپشن بڑھ گئی, لوگوں نے ہولڈ کیا. یہ پیٹرولیم منسٹری کی بڑی بات ہے, اوگرا کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی سپلائی چین نہیں توڑنے دی, اور یہ سپلائی چین چلتی رہی. اور اوگرا ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھاتی ہے. کل پروگرام میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں, جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائز کا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا, نہ لیوی لگاؤں گا. تو آج صبح جب کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائز بڑھی ہے, ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے, میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے, ایک چیز کی کم بڑھی ہے, 6 روپے کچھ پیسے, 6 روپے 72 پیسے, تو 6.25 روپے. تو وہ حامد میر صاحب جو تھے, میرے بھائی ہیں, بڑے جید صحافی, انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی, میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا. لیکن اور آپ لوگوں کو یہ سسٹم پتہ ہے, لیکن نہیں پتہ تو میں پھر آپ کے سامنے پاکستان آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا جو ہے وہ ایک پرائس ہر 15 دن کے لیے ڈٹرمن کرتی ہے. یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. پہلے یہ برینڈ کے اوپر ہوتا تھا, اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے. پچھلے 2-3 سال پہلے جب شارٹیج ہو گئی تھی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ایک شارٹیج ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلیٹس کے اوپر ڈال دیا. سنگاپور میں ایک مارکیٹ ہے پلیٹس کی مارکیٹ, جس میں روز شام کو 5 بجے پاکستان کے ٹائم پہ 6 بجے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ مارکیٹ کتنی تھی. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہ ہم نے روپے کی جو اپنا روپیہ مسلسل مضبوط ہو رہا ہے, ڈالر کی قیمت مسلسل نیچے آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے امپورٹس پر پابندی لگائی جس کی وجہ سے روپیہ مستحکم ہوا. اس نے کہا کہ گزشتہ حکومت کو سستی ایل این جی مل رہی تھی, لیکن انہوں نے دوبارہ ایل این جی نہیں خریدی, اور بار بار ان کو ایل این جی یہ کہتے رہے کہ ہم ایل این جی کے ٹرمینل لگا رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک ایل این جی ٹرمینل بھی نہیں لگایا. انہوں نے کہا کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے. ڈیزل اور پیٹرول دونوں پریمیم پہ ملتا ہے. ہمارا ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے قطر سے, کویت سے,
جس کے تحت ڈیزل ہم کو $8.5 کے پریمیم پہ ملتا ہے، مگر پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو $17 کے پریمیم پہ ملتا ہے، پی ایس او کو 17 کے پریمیم پہ ملتا ہے، اور اس کے اندر ایل سی کے چارجز بھی ہوتے ہیں، کنفرمیشن چارجز بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ $17 $17.5 کا نمبر تھا۔ پچھلے 15 دنوں پہلے جب تھا تو وہ $15 تھا، اس بار 17.5 ہو گیا۔ پریمیم جو ہے ریفائنری کی شارٹیج کے اوپر بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ ایسا ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہندوستان کا 12.5 ہے، ہمارے یہاں 17 ہم کو لگتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم پلیٹس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس پہ پھر ہم پریمیم ڈالتے ہیں، انسیڈنٹلز ڈالتے ہیں، شرنکیج ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک نئی پرائس دے دیتے ہیں کہ یہ پرائس ہوگی۔ مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس بار جو قیمت آئی ہے، مثال کے طور پہ جو آج تیل آیا ہے، وہ تیل مثال کے طور پہ آج ہم نے اس کو، اگر ڈالر کی پرائس 213 ہو گئی ہے تو ہم نے شاید ایوریج پرائس جو بھی تھی ہم نے اس کے حساب سے دے دیا اس کو۔ اب جب وہ 2 مہینے بعد جب وہ ایکچوئل ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈیلیڈ ٹرمز پہ پیمنٹ ہوتی ہے، 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایس او نے کیا ڈیل کری ہے، تو جو ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ آج اگر 213 ہے اور اس دن 220 ہے تو $7 پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے پی ایس او کو، تو اس کو ہم ٹرو اپ کرتے ہیں۔ تو پچھلی جو ایل سیاں کھلی ہوئی تھیں وہ $207-208 پہ کھلی تھی، جس کی پیمنٹ 238 میں بھی ہوئی ہے، 240 میں بھی ہوئی ہے، کوئی 228 میں بھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ٹرو اپ کیا۔ اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی مطلب یہ کہ اور جو ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، جو ہونے والی ہے اگلے 2-4 دن میں، اس کو 215 پہ ٹرو اپ کیا، تو کچھ 228 والی ایلسیاں بھی 215 پہ ٹرو اپ ہوئی ہیں، دونوں طرف ہوا۔ اور اس کے بعد جو نمبر آیا وہ، اور کل رات کو 8 بجے تک نمبر، 9 بجے تک نمبر جو تھا وہ $9 کچھ 50 سینٹ ہمارا تخمینہ تھا۔ جو آخری نمبر اوگرا سے آیا وہ $6.72 آیا، اور وہ اس لیے کہ کل رات کو پھر بخاطر پلیٹس میں کمی آئی ہوگی، اور وہ جو بھی کل رات کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو گیا تھا تو وہ پلیٹس میں کمی آئی۔ یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، یہ اوگرا سے آتا ہے، اوگرا سے پیٹرولیم ڈویژن پہ جاتا ہے، اوگرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے، پیٹرولیم ڈویژن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے، سمری فائنینس کو بھیج دیتا ہے، فائنینس اس میں اگر ٹیکس لگانا ہو تو لگا دیتا ہے، کم کرنا ہے تو کم کر دیتا ہے۔ اور ہم نے نہ اس میں ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا، ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا، پرائم منسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کر دیا۔ میں اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند ہوں، کھڑا ہوں اور ذمہ داری سے کھڑا ہوں۔ میں سوال پورے ختم کر لوں پھر آپ سوال پوچھ لیجیے۔ میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور بالکل پابند ہوں، اور بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں، اور کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا، جس کے اندر سپلائی بھی نہیں ٹوٹے گی، کمپنیوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور عوام کے اوپر جو ہے وہ پاس آن ہوگا، اور اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اگر روپیہ نیچے جاتا رہا اور برینڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، قوم نے ٹرسٹ کیا، میرے وزیر اعظم نے ٹرسٹ کیا، ہماری قیادت نے ٹرسٹ کیا، کولیشن نے ٹرسٹ کیا، میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈالر واپس آئے گا۔ اس وقت شاید آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئے۔ ہم نے آپ کو جس طرح کہا تھا اس طرح لے کر آئے کہ ہم امپورٹ کو روکیں گے، امپورٹ کو کم کریں گے، امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر کریں گے۔ اور یہ جو جید صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ پہلی مرتبہ میری بات نہیں سن رہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ بول چکا ہوں، اور اللہ نے کی مہربانی سے یہ ہوا، کیونکہ یہ بیسک سمپل اکنامکس ہے۔ اور آپ جب بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم کو اپنے لوگوں سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے، ہم کو خود مختاری دینی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، خود انحصاری کرنی چاہیے، تو بھائی وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ لمبے پر ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں، 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں؟ وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے جب آپ اتنے لمبے ڈیفیسٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا سے جا کے آپ پیسے مانگنے پڑتے ہیں؟ ہم کو بھی مانگنا پڑ رہا ہے، لیکن کم از کم آج ہم نے شروعات کر دی ہے، آج اللہ کی مہربانی سے ہم نے شروعات کر دی ہے کہ ہم امپورٹ کو ادھر تک لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہو۔ یہ ریئل خودداری ہے، یہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے دنیا سے اگر آ جاتے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی۔ اگر آپ نے چین سے پاور پلانٹس لگائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میاں نواز شریف کے دور میں 5 سال میں ہم نے پاور پلانٹس اللہ کی مہربانی سے ڈبل کرے۔ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو 12,500 میگا واٹ مشکل سے بنتا تھا جب گئے، اور اس کے بعد 25,000 میگا واٹ بننا لگا۔ لیکن جب ہم نے 25,000 میگا واٹ اپنا پاور ملک میں ڈبل کر دیا تو کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیا؟ اب ہمارے پاس کوئلے خرید، اگر وہ ہم ایکسپورٹ ڈبل کر لیتے جو دنیا کے ملکوں نے کیا ہے، جب چائنا پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے،
جب ویتنام پاور پلانٹ لگاتا ہے تو ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے. ہم نے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھایا, پاور پلانٹ لگا دی اور شادی آئل کے اندر ہم نے چراغاں کر دیا. تو پھر ہمارے پاس نہ ڈالر بچے, نہ کوئی ین بچا, نہ کوئی یورو بچا جس سے ہم چیزیں خرید سکتے. ڈالر ہسٹورک ہائی پہ ہے اگینسٹ دنیا کی کرنسیز. ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی بھگتا ہے, لیکن آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے, لیکن پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے تیز چل رہا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی چل رہی ہے, لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کری کہ جب سے ہم آئے ہم نے ریونیو بھی جمع کیا ہے, ہم نے جو ملک کے پرانے مسائل تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سالو کر رہے ہیں, اور معیشت جو ہے آج وہ بہتر جگہ پہ. آج کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک لسٹ آئی تھی, یہ آپ سب نے کے پاس بھی گھوم رہی تھی, کس نے دوستوں نے مجھ کو یہ لسٹ بھی فارورڈ کی ہے, کہ جس میں کہتے تھے کہ دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک ڈیفالٹ کرنا پاکستان ہے. ہماری حکومت آنے سے پہلے پاکستان کا $1 کا بانڈ جو تھا وہ 70 سینٹ میں بک رہا تھا. اس کے بعد وہ اور بھی خراب ہوا. جب آپ کا بانڈ 70 سینٹ میں بک رہا اور 50 سینٹ میں بک رہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی بوروئنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کو آپ کو $1 دینا ہے وہ تو 50 سینٹ کے اندر آپ کے ڈالر کا بانڈ خرید سکتا ہے. آج ہم نے بانڈ کی قیمت بھی اچھی کری ہے. آج ہمارا جو اس سال کا بانڈ ڈیو ہے وہ اب میرے خیال سے 95-96 پیسے کا بک رہا ہے, 96% پہ بک رہا ہے. یہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن 80 کے نیچے تھا, 78 پیسے پہ تھا. پاکستان کا 24 کا بانڈ جو تھا وہ 22% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا, جسٹ 22% فیس ویلیو کے ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا. ایلڈ تو بہت زیادہ تھی. آج وہ ایلڈ جو ہے فیس ویلیو کے اوپر ڈسکاؤنٹ 4% ہے. اب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا یا ڈیفالٹ ہوگا, کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. جو چوتھی لائکلیسٹ ملک تھا ڈیفالٹ سے, اس کو ہم نے آج بچایا نا اللہ کی مہربانی سے. ہم یہاں پہ لے کے آئے اور پھر ہم واپس غلطیاں شروع کر دیں, پھر ہم IMF سے لڑائی شروع کر دیں, پھر ہم دنیا سے لڑائی شروع کر دیں. آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہندوستان کے اندر 303 روپے پیٹرول ہے. ہندوستان میں ہم سے 60 گنا زیادہ کا وہ ریزرو پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 10 بلین نہیں ہے, ان کے پاس 600 بلین ہے. آج بنگلہ دیش جو کہ ہمارا غریب حصہ تھا, اس کے پاس 35 بلین پڑے ہوئے, ہمارے پاس 10 بلین نہیں ہے. ادھر 308 روپے کا پیٹرول بک رہا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں, اور اب میں سری لنکا سے کمپیئر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا پڑتا, لیکن وہاں پر فری مارکیٹ کے اندر 3000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول ہے, اور ایسے آفیشیل پرائس پہ 470 ہے. وہاں پہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے انہوں نے 46% بجلی مہنگی کی تھی. دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے. کموڈٹی سپر سائیکل کو چھوڑ دیں, گیس آپ دیکھیں ہسٹورک ہائی پہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزرو بلڈ تھے, کچھ حکومت کے پاس پیسے تھے تو ہم پاس آن کر دیتے تو کر دیتے. ہماری نمبر 1 کرٹیسزم عمران خان کے اوپر کیا تھی کہ اس نے یہ پولیٹیکل ٹریپ سیٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیہ ہوتا. تو آج ہم کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا, سیاسی سیکریفائس دی اور دیتے رہیں گے. پاکستان ہمارا اول اور عظیم ہے, وہ ہمارے لیے, اور انشاءاللہ تعالی بے دریغ مشکلوں کے ساتھ بھی فیصلے کریں گے. اور میں تو ذاتی طور پہ ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, یہ جو جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں, لیکن ایک طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے پاکستان میں. ڈالر نیچے آ گیا ہے. اب نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا مہنگائی کنٹرول کرنا ہے, جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ہاتھ ہے. میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جب کہ روپیہ نیچے گیا ہے, مجھ سے کابینہ میں بھی میرے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پیٹرول کیوں اوپر چلا گیا. تو میں نے کہا پچھلی 2 ہفتے پہلے جب ڈالر اوپر گیا تھا اور 236 تک پہنچ گیا تھا, اس دن ہم نے 3 روپے پیٹرول کم کیا تھا. ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. 248 پیٹرول لے کے گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ میں خیال 17-18 روپے کم کیا, پھر 3 روپے کم کیا, اور آج 6 روپے بڑھا ہے. آج بھی میں خیال 233-234 پہ پیٹرول ہے. اگین 70 روپے ہندوستان سے کم ہے اور 75 روپے بنگلہ دیش سے کم ہے. میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں, اگر کوئی سوال ہو. آپ کا ہی پہلا سوال تھا. جی بھائی. سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اوگرا ڈٹرمن کرتا ہے پرائسز, تو اس میں ایکسچینج ریٹ بھی اس کو دیکھتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس کو بھی دیکھتا ہے. لیکن جب ہم 31 جولائی کی بات کریں, جب ریٹ ڈٹرمن ہو رہے تھے تو اس وقت ڈالر کی پرائس 239 تقریباً 103. تو آپ مجھے یہ بتایا اس وقت ایکس ریفائنری جو پرائس تھی وہ 191 تھی, 7 روپے جو مارجن تھا وہ بھی آپ نے لگا دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ وہ ایکس ریفائنری پرائس ہے وہ 197 کیسے ہوگی اور کس فارمولے کے تحت ہوگی, اور چونکہ ڈالر بھی نیچے آ گیا, برینٹ بھی نیچے آ گیا. بھائی یہ بات جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم
جو پرائس پاکستان میں اوگرا ڈٹرمن کرتا ہے وہ برانڈ سے نہیں کرتا، پلیٹس سے کرتا ہے، پلیٹس کی ایوریج پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. پلیٹس اور برانڈس جو ہیں وہ عموماً ساتھ چلتی ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں چلتی. 5-6 دن پہلے پلیٹس جو تھا وہ لاسٹ فرائیڈے کو 95 پہ تھا، تھرسڈے کو 94 پہ تھا، اس کے بعد منڈے کو میرے خیال سے یا پتہ نہیں 105 پہ پہنچ گیا، فرائیڈے کو تھرسڈے کو 95 پہ تھا، پھر 105 پہ پہنچ گیا اور پھر کچھ اس کے بعد کم ہو گیا. جو میں نے آخری دیکھی تھی ایوریج وہ 102 تھا، پھر شاید منڈے کے دن واپس اور گرا ہے. تو ایک تو ہم برانڈ کو دیکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ لاسٹ ڈے پرائس آپ ڈالر کی پرائس دے رہے ہیں وہ ایوریج پرائس دیکھتے ہیں. تو ایوریج پرائس اگر اس پیریڈ کے اندر 238 سے شروع ہوئی تھی اور 215 پہ ختم ہوئی ہے، میرے خیال سے ایوریج پرائس نہیں کل کی پرائس تھی نا 214 اشاریہ ایسے بچتی 213 نہیں 214 تھی میرے خیال سے کل کی جو پرائس تھی. ہاں کل جو نہیں کل کلوسنگ پرائس 213.98 تھی، لیکن وہ ایوریج پرائس تھی. جو بائنگ پرائس ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی ایوریج پرائس جو تھی وہ 227 آ رہی تھی. تو اس سے وہ کرتے ہیں. اور پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک چیز ٹرو اپ ہوتی ہے اور پھر ایک چیز ہوتی ہے پریمیم. تو پریمیم بھی $2 بڑھ گئے تھے اور ٹرو اپ تھا. اوگرا کا کاغذ میرے پاس کہیں رکھا ہوگا یا میرے پاس نہیں ہوگا تو میں منگوا لوں گا بلال سے کہہ کے، وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے جس کو دیکھنا ہے. جی بھائی ایک ایک کر کے یہ برش بتائے گا. جی خلیق بھائی. بالکل ٹھیک ہے. میں بلکہ کیونکہ میں بھی ظاہر ہے فائنینس کا ہوں، اوگرا کا آدمی نہیں ہوں. میں اوگرا کے چیئرمین صاحب سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ ایک دن اپنے دفتر پہ آپ تمام لوگوں کو بلا کے ذرا سا اس کو ایک دم سمجھا دیں. کاغذ دینے سے صرف فائدہ نہیں، کاغذ بھی دے دیں آپ کو اور ہر ہفتے کاغذ بھی ڈال دیا کریں. کاغذ بھی ویب سائٹ پہ کاغذ اگر نہیں ہوتا تو ڈال دیا کریں اور آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیں کہ کس طرح پرائس ہوتی ہے. جی میں آ رہا ہوں سب کے پاس ایک ایک کر کے آ رہا ہوں. یہ کیا تھا؟ اچھا سجیشن کی. بڑا معقول سوال ہے، بہت شکریہ کیانی صاحب. دیکھیے ٹریڈرز کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے 42 ارب روپے کا ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس لگایا تھا، فکس ٹیکس کا 3,000 6,000 3,000 5,000 اور 10,000. میں سمجھتا تھا یہ بڑا معقول ٹیکس ہے اور صحیح ٹیکس ہے. لیکن اس میں ایک میری فنڈامنٹل غلطی ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی 50 یونٹ والے جن کا بجلی کا بل 2,000 روپے تک بھی نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر بھی 3,000 ٹیکس لگ گیا تھا. میں نے بہت سارے دکانداروں سے مشورہ کیا تھا لیکن میں شاید ایک دم پان والوں تک نہیں پہنچ سکا. تو ادھر سے ہم کو ایک بڑا پریشر آیا کہ یہ آپ نے کیا کیا. دوسرا یہ ہوا تھا کہ فکس ٹیکس 3,000 روپے رکھنا تھا، لیکن وہ ایف بی آر سے ہوتے ہوئے جب پیٹرولیم والے آئے انہوں نے اس کو 6,000 کر دیا کہ جو اے ٹی ایل میں نہیں ہے وہ 6,000 ہے، جبکہ ہماری بات بھی 3,000 کی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ 15 منٹ میں اے ٹی ایل پر رجسٹر ہو جاتا ہے، لیکن دکاندار جو تھے وہ اے ٹی ایل پر رجسٹر ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر بہت ساری بحث ہوئی. اب جب کوئی اے ٹی ایل کرتے دیر ہو جاتی تو ہم نے یہ کہا کہ چلو ہم پچھلے سسٹم پہ چلے جاتے ہیں. 42 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، یعنی کہ 42 ارب روپے کا وہ ٹیکس تھا جو ہم لینا چاہ رہے تھے. پچھلے سال 6 ارب روپے لیے تھے. اب ہم 42 نہیں لے سکیں گے لیکن 27 ارب روپے لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ 27 ارب روپے کا یہ ٹیکس ہے اور یہ ہم جمع کریں گے. اچھا بینکس کے اندر جو تھا وہ اس میں ایک چینج ہم نے کیا تھا. ہم نے بینکس کے اوپر جو اے ڈی آر ڈالا تھا وہ پچھلے سال کا ڈالا تھا جو کہ دسمبر میں سال ختم ہو گیا ہے. تو وہ سال ختم ہو گیا، ڈیویڈنڈ بڑھ گئے، اکاؤنٹس پرنٹ ہو گئے. اب اس کے اوپر اے ڈی آر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ اے ڈی آر ہم نے کم کیے ہیں. وہ اے ڈی آر ہم نے ریٹروسپیکٹو ختم کر دیا. وہ ہماری غلطی تھی، وہ ریٹروسپیکٹو کرنا کبھی نہیں چاہیے تھا. دوسرا بینک کی ایک سجیشن ہے کہ تھوڑا سا اے ڈی آر جو ہم نے 55% تو لے گئے تھے وہ 55% سے کم کر کے 50 لے آؤ. تو کوئی ریلیف نہیں دے رہے، جو ہم نے بڑھایا تھا اس کو بول رہے ہیں کم بڑھاؤ. لیکن ابھی ہم نے پی ایم صاحب سے پوچھا نہیں ہے، وہ ان کے ایک پرپوزل ہے، وہ ابھی تک ہم نے کوئی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں لیا. ایک منٹ اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں. یا آپ کو اسی اس میں پوچھنا ہے تو پوچھ، یہی پوچھے گا، پوچھنا تو.
آپ نے کہا نواز عمران خان نے ہمیں پولیٹیکلی ٹریپ کیا تو 7-8 جماعتیں پولیس پر ٹریپ کی کیوں بنی؟ جی دیکھیں جی یہ پولیٹیکل ٹریپ کی بات جو ہے نا وہ ایک دم درست ہے کہ عمران خان نے 7-8 جماعتوں کو پولیٹیکل ٹریپ میں نہیں لیا. عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو ٹریپ میں ڈال دیا. اس نے تو پاکستان کی معیشت کو اس جگہ پہ لے آیا. جماعتوں کے لیے سیاست میں کیا بڑی بات تھی, چلتے رہتے 2-4-6 مہینے بعد ایک دن بینکرپٹ ہو جاتا پاکستان. میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے, اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں, یہ سیریسلی میں کبھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں آپ کو یہ سچ بتاؤں, ہماری اس وقت پی ایس او کو ایلسیاں کھولنا مشکل تھی. دوسری کمپنیاں جو تھی پاکستان کی تیل کی کمپنیاں, آپ لوگوں نے سنا بھی ہے, کسی نے مجھے 1-8 لوگوں نے فون بھی کیا کہ ہماری تیل کی کمپنیاں ایلسیاں نہیں کھول سکتی تھیں, ہماری تیل کی کمپنیاں ایلسیاں کنفرم نہیں کر سکتی تھی. میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے, حالانکہ یہ مطلب شاید بڑی تھوڑی سی بری بات ہے کہ وزیر خزانہ اس لیول پہ آ کے کام کر رہا ہے, میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنے پہلے پاکستان کے بینکوں کو فون کرتا تھا, ناٹ جسٹ فار پبلک سیکٹر پی ایس او بٹ پرائیویٹ سیکٹر کمپنیاں, کہ یار ان کی ایلسیاں کھول دو نہیں تو ہماری سپلائی شارٹ ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ مفتاح بھائی ہماری کنفرمیشن جو ہے وہ باہر کے بینک نہیں کر رہے, میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے بات کر چکا ہوں, مڈل ایسٹ کے بینکوں سے بات کر چکا ہوں. اس اسکرین پہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے شام تک کرتا تھا وہ باتیں کہ یار کنفرم کر دو. آئی ایف سی کو ریکویسٹ بھیجتا تھا کہ ہماری لمٹ جو ہے وہ بڑھا دو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو لمٹ بھیجتا تھا کہ بڑھا دو, سعودیوں سے جا کے بات کی کہ ہماری لمٹ بڑھا دو. ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب تشریف لے گئے, قطر گئے, دبئی گئے, وہاں پہ بات کری کہ کنفرمیشن ہم سے نہ مانگو یا کنفرمیشن کرنے میں ان کو بینکوں کو بولو آسانی کریں. سیریسلی آپ اس وقت آج سے 3 مہینے پہلے ایک ایل سی کھلوانا پاکستان کی بینکوں کے لیے مشکل تھا, کنفرم کرانا ایک ایل سی کھلوانا ہمارے کمپنیوں کے لیے مشکل تھا. ہم وہاں سے اللہ کی مہربانی سے آج لے کر آئے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 4 روپے بڑھا رہے ہو یا 6 روپے کم کر رہے ہو, لیکن یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ایلسیاں کھولنا کیوں مشکل ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی, کیونکہ اب نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, وہ مشکل نہیں ہو رہی ہے, لیکن ہم نے وہ کیا. تو عمران خان نے جو تھا وہ ہم کو ٹریپ میں نہیں کیا سیاست میں, ہماری ملک کی معیشت کو ٹریپ میں کیا. جو دوسری والی بات ہے میں 1 منٹ بعد اس ایک سوال کے بعد ادھر آ جاؤں گا. جی دیکھیں میں اس میٹنگ میں ضرور تھا جس میں ہم نے یہ پیٹرول کی بات کری ہے. اس کے علاوہ میرے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی مزید بات کروں. ایک نجی میٹنگ تھی. جی لکھا جا سکتا ہے تو 6 روپے اوپر نیچے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا پھر اگر یہ گڈ پاپ اور بیڈ پاپ نہیں ہے اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف نے کہا جو آپ کے قائد ہیں کہ اب 1 پیسہ بھی عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا, تو کیا پھر 1 سپٹمبر سے آپ نے 10 روپے پیٹرول کی بڑھانی ہے ایز پر آئی ایم ایف ایگریمنٹ پر آپ نہیں بڑھائیں گے؟ یہ بڑا آسان سوال ہے آپ کا. یہ 100% جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو 10 روپے کا اگریمنٹ ہے حکومت پاکستان کا, وہ میں نے بھی سائن کیا ہوا ہے, یہ ہم نے وہ کیا ہوا, یہ 100% پڑے گا. 10 روپے جو بھی ہماری جو بھی آئی ایم ایف سے ہے, ٹھیک ہے, اگر جب تک مطلب یہ میں ہوں یا نہ ہوں اس کی اور بات ہے, لیکن اگر میں یہاں پہ ہوں تو 10 روپے جو ہے وہ ہم اپنا ٹیکس لگا کے پرائم منسٹر کو بھیجیں گے. اور دوسری بات آپ یہ جانتے ہیں کہ مطلب ہم یہ میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پرسنلائز نہ کریں. دیکھیں اوگرا نے یہ ایک سمری بھیجی ہے 6 روپے کی, پیٹرولیم نے ہم کو بھیجی ہے, بہت سارے اور لوگ شامل ہیں, اور یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی سائن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. رات کو بھی مجھے میں 11-11:30 بجے گھر پہ بیٹھا تھا, اس کے بعد مجھے توقیر صاحب نے یہ مجھے بھیجا کہ شہباز صاحب نے اپروو کیا, اس کے بعد ہم نے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا. تو ان کی نوٹیفیکیشن کے بغیر جاری نہیں. میں آتا ہوں. جی بھائی. جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں انہوں نے بھی پیٹرول مسئلہ کی قیمتوں پہ تشدید کا آزاد کیا ہے, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کولیشن اور آپ کی حکومت کے فیصلوں پر آپ ان کے پابند ہیں؟ میں تو ہر حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے میں اس کا پابند ہوں. میں اس کے پیچھے, میں ذاتی طور پر ہر حکومت کے فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں. اگر میں اس ملک کا وزیر خزانہ ہوں تو میرا یہ فرض ہے اور ایتھیکل فرض بھی ہے کہ میں حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں. زرداری صاحب کی رائے بھی محترم ہے, اور زرداری میں بلاول بھٹو زرداری کے صاحب کے ساتھ تھا, زرداری صاحب کی بھی رائے بڑی محترم ہے, اور میں ان سے بھی بات کر لوں گا. اگر کوئی ان کے جو بھی کلیریفیکیشن مانگیں گے میں دے دوں گا. جی میں آ رہا ہوں ایک کر کے اس کے بعد. آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو
एक्सपोर्ट है उसको आप तरसीलात और इम्पोर्ट बिल के बराबर लाना चाहते हैं। कोशिश जी इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट है इसका टोटल बनता है तकरीबन कोई 60 अरब डॉलर, आपकी इम्पोर्ट है कोई 80 अरब डॉलर, यानी कि आप 20 अरब डॉलर इसको कम करने का टारगेट बना रहे हैं। सेकंड सर इसमें मुझे ये बता रहे हैं आप जब 20 अरब डॉलर का ये टारगेट रख रहे हैं कम करने का, आपको यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी दबाव है, आपको यूएस की जानिब से भी दबाव है कि फौरी तौर पर जो इम्पोर्ट आपने बैन की हुई है वहाँ से उसको खोला जाए। एक तो ये, सेकंड सर कि मुझे ये भी बता दें कि कल जो पार्लियामेंट की कमेटी में एक कानून लाया गया है कि जो चीज़ें की जाएंगी नजकारी में की जाएंगी, उसके लिए एक बिल लाया जा रहा है कि जो नजकारी के लिए की जाएंगी उसमें तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सर इस बिल को लाने की क्यों नौयत पेश आई है कि बाद में ये चैलेंज न किया जा सके, या ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी इसको देखा नहीं जा सके? जो पहला हिस्सा आपका था 20 अरब डॉलर को कम। जी 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 देखिए भाई ये स्टैटिक अस्यूम ना करो कि पिछले साल 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी, अब मेरी तो ख्वाहिश है कि 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाए। तो अल्लाह करे कि ये जो एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस का टोटल है ये 65 से ऊपर हो जाए, और अगर 65 के ऊपर ये हो जाता है और अगर हम 70 तक इंपोर्ट ले आते हैं तो तकरीबन हम वहीं पे पहुंच जाते हैं बैलेंस पे। मैं मतलब ये नहीं है कि वो मक्खी पे मक्खी बिठानी है, लेकिन तकरीबन वहाँ पे पहुंच जाते हैं। मैं आता हूँ मेहताब भाई आपके पास। जी भाई दूसरे सवाल का भी बता रहे दूसरा सवाल है हैं। जी, ये जो बिल, मैं आपके पास भी आऊँगा भाई, जो बिल जो पास हुआ है वो G2G का बिल पास हुआ है। पाकिस्तान में हमको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा करके ख़रीदने की इजाज़त है लेकिन बेचने की इजाज़त नहीं है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि UAE ने एक ज़ाहिर की है इंटरेस्ट कि वो पाकिस्तान से शेयर्स ख़रीदना या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था थ्रू विच वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बेच सकता था। तो इसके लिए एक बिल की ज़रूरत है, लेकिन अब ये बिल जो है इसका हमको कारामद हो जाएगा साबित इंशाअल्लाह ताला। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कतर भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी अगर कोई चीज़ बेचनी होगी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेच सकेंगे। जी भाई आपका। आपने खुद इतराफ़ किया कि महंगाई का एक हमारे चैलेंज है इस वक्त हमारे मार्केट पेट्रोलियम प्राइसेस जो आप बढ़ा रहे हैं और आईएमएफ की कंडीशन भी है, ये तमाम पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज़ का मुद्दा आपने ऊपर पे डाल दिया है कि उनका फ्लैट सिस्टम है तो उसकी वजह से ये सारा हमें करना पड़ा है। ₹1.18 आपने IFEM बढ़ा दिया इसी पेट्रोलियम प्राइसेस में जो आप वहाँ को लीज दे सकते थे। डीलर्स मार्जिन डीजल पर आपने ₹2.87 बढ़ाकर ₹7 कर दिया, ये भी आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया आपने। इसके अलावा जो आपने बाकी तमाम मैकेनिज्म बता दिया कि ये इस तरह से होते हैं, जब ओबरा के पास सिर्फ वर्किंग का जो आप कह रहे हैं कि मैकेनिज्म है, जो डिटर्मिनेशन है, टैक्सेशन है, वो सारा फिनांस मिनिस्ट्री करती है और प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल्स होता है। वो ये रिलीफ क्यों नहीं दिया आवाम को, जिस पर वो सारी आवाम बुला रही है और आप उनको कह रहे हैं कि हमारे पास अख्तियार में कुछ नहीं है। भाई IFEM जो होता है वो एक्चुअल खर्चे पे लगता है, जो खर्चा है वो लगा हुआ है। दो पेट्रोल पंप की कंपनियों ने, आपको भी पता है कि वो स्ट्राइक का कहा था, स्ट्राइक का जब उनसे वो स्ट्राइक की बात ख़त्म हुई तो ₹7 में, और आप हिसाब करके देख लें कि ₹7 से कम अगर कोई पेट्रोल पंप वाला बेच रहा है तो वो नुकसान कर रहा है, तो वो नुकसान करता है तो मिलावट करता है, वो सीधी सीधी बात है। जी मेहताब भाई। सर एक तो मुझे ये बताएं, अभी एक मिनी बजट की सर बात हो रही है, हाँ, तो मुझे कोई ऑर्डिनेंस के जरिए एक पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात करना, और PTM का तो ये नारा था कि जब PTI ऑर्डिनेंस के जरिए इस तरह के इकदाम करती थी। एक तो ये बताएं कि उस मिनी बजट में आप क्या क्या ला रहे हैं और उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं भाई वे मिनी जी। डॉलर जो है ओपन मार्केट में उसका रेट कम है, इंटरबैंक में ज़्यादा है, तो समझ नहीं है क्या बात है। जी ये मिनी बजट नहीं है, वो जो दुकानदारों को जो टैक्स का जो सिस्टम चेंज किया गया है उसके अंदर, और मैंने आपसे गुजारिश की कि हमको 15 अरब रुपए का टैक्स लॉस भी आ रहा है, तो वो 15 अरब रुपए का टैक्स लॉस भी गुड करेंगे। कोई भी ऐसा, हमने ये आपको पहले भी गुजारिश की हुई है कि कोई भी हम खर्चा भी करेंगे या कोई भी हम टैक्स रिलीफ देंगे तो कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे, सिर्फ बजट डेफिसिट नहीं बढ़ने देंगे। अगेन वही बात है कि आप बजट डेफिसिट बढ़ाते हैं, पाकिस्तान के लोगों के पास तो पैसे नहीं है, आपको बाहर के मुल्क से पैसे लेने पड़ते हैं। जब आप बाहर के मुल्क से पैसे लेते हैं तो फिर आप मकरूज हो जाते हैं, फिर आप खुद ही कहते हैं कि यार सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो कब तक करेंगे? जी भाई।
یہ بات درست ہے. میرے خیال سے یہ ECC کے اندر شاید اگلے ہفتے یہ سمری آ جائے گی جس کے تحت نارتھ ایریا کے CNG اسٹیشنز کو بھی گیس دی جائے گی. میرے خیال سے دے دینی چاہیے اور اگلے ہفتے آ جائے گی سمری. آخری سوال جی. یار یہ اب دیکھو یہ انفارچونیٹ ہے نا کہ ہم کوئی اور ملک اگر ہم کو دے رہا ہو تو ہم تو لینے والے ہیں نا, تو میں نہیں بولوں گا, وہ بتا دیں گے خود. ان کو ڈسکلوز کرنا تو میں کروں گا. تو اشرف بھائی تقریباً جی بالکل. ہاں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت مسلسل کم ہو رہی ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ IMF سے جو مذاکرات ہیں وہ اس ہفتے تک ہو جائیں گے اور ہمیں قسط جاری ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ PTI اپنی اس ملک کی پوری معیشت کو تباہ کر گئی, اس نہج پر پہنچا دیا کہ کوئی بھی ملک ہم کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے امپورٹ پر پابندی لگائی جس کی وجہ سے روپیہ مزید مستحکم ہوا. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, ڈالر کی قیمت دن بدن نیچے آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں اس کی میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں ہی اس کا جواب دہ ہوں. انہوں نے کہا کہ اس بار جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو, پیٹرول کی قیمت کو بھی بڑھایا گیا اور ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.